السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ جملہ کہا، اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ شخص یہ کہتے ہی کافر ہو گیا کہ یہ ارادہ کفر ہے، اور ارادہ کفر بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ 279 پر ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اگر تو نے آئندہ مجھ پر زیادتی کی یا میرے لیے یہ چیز نہ خریدی تو میں کافرہ ہو جاؤں گی، تو وہ ابھی سے ہی کافرہ ہو گئی۔ دوسرا سوال، زید نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اللہ اور رسول ایک ہیں، اس کہنے سے چاہے میں کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، زید کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر زید نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول ایک ہیں اور مراد یہ تھی کہ با اعتبار ذات ایک ہیں تو یہ کفر ہے، اور اگر مراد یہ تھی کہ با اعتبار اطاعت ایک ہیں کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، تو کفر نہیں، مگر ایسے کلمات سے جو موہم شرک یا کفر، یعنی ایسی باتیں جس سے ذہن کفریہ یا شرکیہ معنی کی طرف سبقت کرتا ہو، احتراز یعنی بچنا واجب ہے۔ اور یہ کہنا کہ چاہے میں اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، چونکہ اس میں کفر کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ 235 میں ہے، من یرضا بکفری نفسی فقد کفر، یعنی جو شخص اپنے کفر پر راضی ہوا تو وہ کافر ہو گیا۔ لہٰذا زید توبہ کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرے۔ وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ فتاوی فیض الرسول۔